السلام علیکم، سب بچوں کو خوش آمدید۔ جی بچوں، سب بچے کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ دن اچھا گزر گیا؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے بچوں، جو بچے نئے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ ہم سٹارٹ کر چکے ہیں، اس کے کچھ کویسچنز کر چکے ہیں۔ جو بچے نئے ہیں وہ کائنڈلی آپ نے پچھلے سیشنز جو ہیں وہ سن لینے ہیں تاکہ آپ کو سب کچھ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ جی بچوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو حمد کے معنی و مفہوم سے آگاہ کر دیا گیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعارف کروا دیا گیا ہے، اور کائنات کی تمام اشیاء کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ بھی آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا گیا ہے۔ بچوں نیکسٹ کویسچن دیکھیے گا، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے میں دیے گئے متعلقہ الفاظ سے آپ نے ملانا ہے۔ دائیں طرف آپ کے کالم الف موجود ہے جن میں ورڈز شامل ہیں رات، کلیاں، چڑیاں، پرندے اور پھول۔ اب ذرا سوچئے کہ رات کو آپ کس سے میچ کریں گے؟ آپ کے بائیں طرف جو کالم بے موجود ہے اس میں ہے چٹک رہی ہیں، پھدک رہی ہیں، تاروں بھری ہیں، مہک رہے ہیں یا چہک رہی ہیں۔ آپ کے خیال میں رات کس سے میچ کیا جائے گا؟ رات کو رات تاروں بھری ہے، کلیاں چٹک رہی ہیں، ویری گڈ، چڑیاں پھدک رہی ہیں، پرندے چہک رہے ہیں اور پھول مہک رہے ہیں۔ ویل ڈن، شاباش۔ جی بچوں، کویسچن نمبر 8 دیکھ لیجئے گا جس میں کہ مرکزی خیال جو ہے اس کی تعریف دوبارہ سے بیان کی گئی ہے۔ اس کو ڈیٹیل پچھلے سیشنز میں بتا چکی ہوں، ابھی ذرا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی شاعر یا مصنف جس تصور کو بنیاد بنا کر نظم یا کہانی لکھتا ہے نا، اس تصور کو مرکزی خیال کہا جاتا ہے۔ عام طور پر مرکزی خیال 1 سے 3 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکزی خیال جو ہوتا ہے وہ آپ بریفلی بیان کرتے ہیں، 1 یا 3 سطروں سے زیادہ ڈیٹیل آپ نے نہیں بتانا ہوتا۔ اب جو کویسچن کیا گیا ہے کہ آپ اس حمد کا مرکزی خیال تحریر کریں، اور اس حمد کا مرکزی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز خوشنما اور خوبصورت ہے۔ جی بچوں، اسی کے ساتھ اس سیشن کا اینڈ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں نیکسٹ کویسچن لے کر آؤں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔